والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں سے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی رشتہ داری 5ویں پشت میں جا کر مل جاتی ہے. ویسے جو ان کی نانی تھیں وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جو تھے نبی علیہ السلام کے والد گرامی، ان کی جڑواں بہن تھیں. یعنی آپ کے دادا عبد المطلب کے ہاں 2 بچے ایک وقت میں پیدا ہوئے، بھائی اور بہن. بھائی کا نام عبداللہ رکھا گیا اور جو بہن تھی وہ عثمان غنی لانو کی نانی بنی. جب سیدنا صدیق اکبر لانو ایمان لے آئے تو انہوں نے عثمان غنی لانو کو دعوت دی اور عثمان غنی لانو دار ارقم سے پہلے آ کر مسلمان ہو گئے. اس وقت دار ارقم کی محفلیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھیں، تو گویا عثمان غنی لانو سابقین اولین میں سے ہیں. جو ابتدا میں لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے وہ شامل ہیں. معاشرے کے بڑے معزز انسان تھے اور اللہ نے ان کی تجارت میں بہت برکت رکھی تھی، تو بہت مالدار تھے. ہر بندہ ان کو ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے دیکھتا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے چچا کو بڑی تکلیف ہوئی. اس کا نام تھا حکم بن عاص. اس نے مجھے رسی سے گھر میں باندھ دیا اور کہا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو دین سے واپس نہیں آ جائے گا. عثمان غنی لانو نے جواب میں کہا فقط ما انت قاض، اب جو کرنا ہے کر لو، میں جس دین کو قبول کر چکا ہوں اس دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو 2-3 دن انہوں نے باندھے رکھا، پھر 2-3 دن کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب یہ اگر مانتا نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو گویا حضرت عثمان غنی لانو نے دین کی خاطر مشقت بھی اٹھائی، قربانی بھی دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے تھے. کل واقعہ سنایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور کنویں کے اندر اپنی ٹانگیں مبارک لٹکا کر بیٹھ گئے منڈیر کے اوپر، اور ابو موسیٰ اشعری لانو کو فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، جب کوئی آئے تو پہلے مجھ سے اجازت لو پھر کھولنا. تو پہلے ابو بکر صدیق لانو آئے، اجازت دی گئی اور خوشخبری دی گئی کہ ان کو بتا دو کہ یہ جنتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق لانو آئے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، پاؤں لٹکا کے. جیسے کرسی پہ انسان پاؤں لٹکا کے بیٹھتا ہے تو کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کے اس طرح ساتھ ہی بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی جنت کی بشارت ملی، دروازہ کھلا، وہ بھی آ کر نبی علیہ السلام کے بائیں طرف بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے لیے بھی دروازہ کھلا، جنت کی بشارت ملی. اب وہ تشریف لائے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، چونکہ نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں دونوں جگہوں پر حضرات بیٹھ چکے تھے. تو حضرت عثمان غنی لانو نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کر وہ بھی اسی طرح پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے. ان کو بھی جنت کی خوشخبری ملی. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان حضرات کے دفن ہونے کی ترتیب بھی اللہ کو یہی پسند تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات مبارکہ ہوئی تو حضرت عمر لانو اور حضرت ابو بکر صدیق لانو بالکل ساتھ دفن ہوئے اور حضرت عثمان غنی لانو تھوڑے فاصلے پر جنت بقیع کے اندر دفن ہوئے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے. وہ حجرہ کوئی بڑا نہیں تھا، ایک طرف 7 ہاتھ تھا اور ایک طرف 10 ہاتھ تھا. یعنی آپ اگر اس کو 10 ہاتھ کی بجائے 10 میٹر بھی سمجھ لیں تو بھی وہ چھوٹا سا حصہ بنتا ہے، اتنا زیادہ نہیں بنتا.
تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی جو تہبند تھی، چادر تھی، وہ ایک ٹانگ پر تھوڑی سی اوپر تھی، یعنی جہاں یہ موٹی پنڈلی ہوتی ہے نا، یہاں تک نیچے کا حصہ وہ انکورڈ تھا اور چادر اوپر کی طرف تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ وہ اندر تشریف لائے تو نبی علیہ السلام جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی آنے کی اور اسی طرح پھر لیٹے رہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب آئے تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی تہبند کو ٹھیک کر لیا اور آنے کی اجازت دی۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ ابو بکروں کے عمر کے آنے پر نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں کیا، ان کے آنے پہ کیوں کیا؟ تو میں نے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ نے اسے ایسا با حیا بنایا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، مکہ سے حبشہ کی طرف۔ پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مکہ دوبارہ تشریف لے آئے اور پھر دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کی توفیق ملی تو مکہ سے مدینہ دوسری ہجرت کی۔ تو عام صحابہ نے ایک ہجرت کی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہجرتین، 2 ہجرتیں کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ہجرت کا ثواب عطا فرمایا۔ مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں پر زندگی گزارنے لگے اور وہاں بھی تجارت ہی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اور برکت عطا فرما دی۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کوئی کھانا بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا مجھے دے کر بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر دے کے آؤ۔ میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا، جیسے 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں وہ کھانا لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ہی چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھانا ان کو دیا اور پھر واپس آ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے بتایا کہ اللہ کے حبیب صاحب میں کھانا پہنچا آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بتاؤ تم نے کبھی اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے بعد میں نے تصور میں جو سوچا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ واقعی خاوند بیوی سے زیادہ خوبصورت تھا اور بیوی خاوند سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اتنا خوبصورت جوڑا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا خوبصورت جوڑا یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا اور حسن سیرت بھی عطا فرمایا تھا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کرنے والا اور کوئی نہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہیں رہو۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا رہے ہیں، اگر وہاں جنگ ہو گئی تو میں محروم ہو جاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم محروم نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ نے فتح عطا فرمائی تو تمہیں اس کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر رک گئے اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرنے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جس دن بدر فتح ہوا اسی دن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روکنا جو تھا وہ حکمت بھری بات تھی، اس میں حکمت تھی۔ اب جب تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکیلے تھے۔ کوئی اچھا رشتہ ہو تو ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے میری بیٹی میری بہن کا رشتہ یہاں ہو جائے، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ میری بیٹی حفصہ بھی اب بڑی عمر کی ہو چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح پیش کیا، یعنی خود پرپوز کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا
اگر آپ پسند کریں تو میری بیٹی حفصہ بڑی عمر کی ہو چکی ہے، تو میں اس کو تمہارے نکاح میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا سانظر فی امری، میں اس معاملے میں سوچتا ہوں، یعنی ہاں نہیں کی، یہ کہا اچھا میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہینہ 2 مہینہ انتظار کیا، پھر اس کے بعد ان کی طبیعت کے اندر ایک غصہ ہوا کہ معاشرے میں میرا اتنا مقام ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا، یہ عجیب آدمی ہے، ہاں نہ کرنی تھی تو کر دیتا، میں فارغ ہو جاتا، مجھے لٹکا دیا کہ بھئی اچھا میں سوچوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں عثمان نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا اور وہ کہنے لگے اچھا میں دیکھوں گا، اور مجھے آج تک جواب نہیں دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب عمر تو غصہ نہ کر، اللہ تعالیٰ عثمان کا رشتہ اس سے کروائے گا جو تیری بیٹی سے زیادہ بہتر عورت ہوگی، اور تیری بیٹی کا رشتہ اللہ اس بندے سے کروائے گا جو عثمان سے بہتر بندہ ہوگا۔ حضرت عمر نے فرماتے ہیں میں خاموش تو ہو گیا، مگر مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوگا کیسے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی عنہ کو فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری بیٹی ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں پیش کر دیا ہے، یعنی یہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ فرماتے ہیں جب عثمان غنی کا نکاح دوسرا نکاح ہو گیا تو یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی نبی علیہ السلام کی صاحبزادی میری بیٹی سے افضل تھی، اللہ نے عثمان کا نکاح میری بیٹی سے افضل عورت کے ساتھ کروا دیا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کا نکاح ایسے بندے سے کروائیں گے جو عثمان سے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں مجھے عثمان سے بہتر رشتہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ دن گزرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے خود نکاح فرما لیا۔ فرماتے ہیں تب مجھے سمجھ لگی کہ واقعی عثمان کی بجائے میری بیٹی کا نکاح اس سے ہوا جو عثمان سے بھی افضل تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان جانوں کو فرمایا لو ان لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ، تو میں ایک کے بعد دوسری کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا چلا جاتا، 40 بیٹیاں تمہارے نکاح میں پیش کر دیتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی عنہ کو کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو پانی کے لیے بڑی دقت تھی۔ ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا اور وہ پانی بیچتا تھا، تو مسلمان میں سے جو غریب لوگ تھے وہ پانی خرید نہیں سکتے تھے، ان کو مشکل پیش تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو جب عثمان غنی عنہ نے یہ سنا تو وہ اس یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ بھائی اگر تم اپنا کنواں خریدنا چاہتے ہو، بیچنا چاہتے ہو تو میں خرید لیتا ہوں۔ وہ یہودی بہت تیز آدمی تھا۔ یہ یہود جو ہے نا، یہ پیسے کے معاملے میں بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت ان کا دماغ کام کرتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ خریدنے کے لیے تیار ہیں، اب مجھے پرائس بڑھا لینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی عنہ نے پرائس بڑھا دی۔ وہ کہتا ہے نہیں بیچنا۔ کرتے کرتے 10,000 دینار اس وقت انہوں نے دیے تو اس نے کہا جی نہیں میں نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان غنی بھی بزنس مین تھے، جانتے تھے کہ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں بزنس کرنے کی۔ تو عثمان غنی عنہ نے اس کو ایک تجویز پیش کی کہ دیکھو قیمت مجھ سے پوری لے لو اور حصہ آدھا بیچو۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا کہ قیمت 10,000 دے دوں گا اور ایک دن پانی تم نکالنا، ایک دن پانی میں نکالوں گا، تو میں آدھا پانی بیچوں گا، آدھا پانی تم بیچ لینا۔ تو یہودی ٹریپ ہو گیا، کہنے لگا ہاں بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے سودا کر لیا
اور عثمان غنی عنہ نے پوری قیمت دے کر آدھے حقوق خرید لیے. کچھ عرصہ تو معاملہ چلتا رہا، چند دن. پھر عثمان غنی نے جب دیکھا کہ ڈیل پکی ہو گئی، اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو میری بائی کا دن ہے اس دن ہر بندہ آ کر وہاں سے فری پانی نکال سکتا ہے. اب جب مسلمانوں کو فری پانی ملنے لگا تو وہ یہودی سے کیوں خریدیں گے؟ چنانچہ یہودی سے خریدنے والا کوئی ہوتا نہیں تھا. اور جو عثمان غنی عنہ کا دن تھا، ایک کے بعد دوسرا دن، اس دن بھیڑ لگی ہوتی تھی، سب لوگ اس دن پانی بھر لیتے تھے. یہودی نے 6 مہینے انتظار کیا اور پھر دیکھا کہ اب میرے پاس کسٹمر کوئی نہیں، تو پھر دوبارہ آیا، اچھا یار باقی آدھا حصہ بھی خرید لو. تو عثمان غنی عنہ نے اس کو 10,000 دینار اور دے دیے اور 20,000 دینار میں بیر روما کے پورے حقوق خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، کیا جنت کی بشارت ابھی بھی موجود ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی میں حضرت عثمان غنی عنہ کو 11 مرتبہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت ملی. ایک دفعہ نہیں ملی، 2 دفعہ نہیں ملی، 3 دفعہ نہیں ملی، زندگی میں 11 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے. جب غزوہ تبوک ہوا تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے تبوک کی طرف سفر کرنا ہے، سب لوگ تیاری کر لیں. عام دستور یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو باتیں کرنا شروع کرتے تھے مشرق کی، اور پھر تشریف لے جاتے تھے مغرب کو، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، بات لیک نہ ہو کہ جانا کہاں ہے. یہ ایک جنگی چال ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے. ورنہ اگر بتا دیا جائے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے تو دشمن راستے میں کسی جگہ لشکر کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام باتیں پوچھتے تھے ایک طرف کی اور سفر پہ تشریف لے جاتے تھے دوسری طرف، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں جانا ہے. یہ پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر بتا دیا. آپ کو خبر ملی تھی کہ روم کا بادشاہ اپنے لشکر کو لے کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب یہ روم کا جو بادشاہ تھا نا، یہ اس وقت کی بڑی حکومت تھی. جیسے سپر پاور ہوتی ہے نا، آج کے دور میں رشیا اور امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے، اس زمانے میں فارس اور روم یہ 2 سپر پاور تھی پوری دنیا کی. تو روم کا حملہ کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. اور پھر ان کی ہمت دیکھو کہ بات چلی کہ وہ آ کر مدینہ پہ حملہ کرے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرما لیا کہ بجائے اس کے کہ وہ فوج کو لے کر آئے اور مدینہ پہ حملہ کرے، ہم نکل کے جائیں گے اور روم کے اوپر حملہ کریں گے اور اس کے ملک میں اس سے جنگ کریں گے. ہم بیٹل فیلڈ اس کے ملک کو بنائیں گے. چنانچہ آپ نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ تیاری کرو. گرمی کا موسم بھی بہت تھا اور مسلمانوں کے بعد غربت کی وجہ سے سامان بھی زیادہ نہیں تھا. منافقین اس موقع پہ ایک طرف ہو گئے. وہ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور اس گرمی کے موسم میں سفر اور بھی مشکل ہے، لہذا ہم سفر پہ نہیں جا سکتے. اللہ نے ان کو جواب دے دیا قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. اور دوسرا مسئلہ عجیب بنا کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جنگ کر سکتا. تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ جو امیر حضرات ہیں وہ جہاد کے لیے چندہ دیں، مال دیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اس کے لیے تیاری کر سکیں. حضرت عثمان غنی عنہ نے 100 اونٹ بھرے ہوئے سامان کے ساتھ، لدے ہوئے سامان کے ساتھ دینے کا ارادہ کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، مگر عثمان غنی عنہ تو بہت اچھا نہیں سننا چاہتے تھے. وہ تو چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے آقا کے چہرے پر مجھے خوشی نظر آئے. مگر اللہ کے حبیب نے فرما دیا بہت اچھا. عثمان غنی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب میں 200 اونٹ لدے ہوئے سامان کے ساتھ دوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا. عثمان غنی عنہ نے کہا
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے جہاد کے لیے پیش کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کا چہرہ کھل گیا، خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے بہت بڑا مال تھا جو جہاد کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام ایک جگہ بڑے خوش بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سرپرائز دیا، یہ اپنے پاس 10,000 دینار لے کر آئے، ایک تھیلی کے اندر تھے اور لا کر نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال دیے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے الگ دوں گا، اور یہ 10,000 یہ اتنے یعنی دینار ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ان دینار کو ہاتھ میں لے رہے تھے اور خوشی سے اظہار فرما رہے تھے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کا اس کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بار بار ان کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سعادتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک سعادت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ قریش مکہ عمرے کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ حرم کے اندر لڑائی کرنا نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا حدیبیہ کے مقام پر، اور پسند فرمایا کہ میں کوئی بندہ مذاکرات کے لیے قریش مکہ کے پاس بھیجوں۔ اب بہترین بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی وہ قریش کے سفیر تھے۔ اللہ نے ان کو بولنے کا ملکہ دیا تھا، سمجھ عقل دی تھی، پرسنالٹی دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عمر آپ ہمارے سفیر بن کر جاؤ اور قریش مکہ سے بات کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میں نے بدر میں مشورہ دیا تھا کہ جتنے قیدی ہیں سب اپنے اپنے رشتہ دار کے سپرد کر دیے جائیں، اور رشتہ دار ان کو قتل کر دے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور قریش مکہ کو میری اس بات کا پتہ ہے، میں اگر نمائندہ بن کر جاؤں گا تو قریش مکہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے ان کو کئی مقام پہ کہا تھا کہ تمہارے اندر جرأت ہے تو تم نکلو میرے ساتھ مقابلے کے لیے۔ آج میں اکیلا جاؤں گا اور ان کا شہر ہے تو وہ اس شہر میں مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی صاحب نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں مشورہ دے دوں؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں دے دو۔ تو عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عثمان غنی کو بھیجیں، یہ بہترین سفیر بن کر جائیں گے۔ نبی صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ اے اللہ کے حبیب میں انہیں جانتا ہوں، یہ بزنس مین تھے اور ان کا مکہ کے جتنے رؤساء ہیں سب کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ کسی کو انہوں نے قرض دیا، کسی کی مدد کی، کسی کا تعاون کیا، کسی کو مشکل میں نکالا۔ کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس کے ساتھ انہوں نے بھلا نہ کیا ہو، ہر بندہ ان کا احسان مند ہے۔ جب یہ جائیں گے تو قریش مکہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند کیا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر نبوت بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ والوں کے پاس گئے، وہاں جا کر ان لوگوں سے بات چیت کی، ان کو کہا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ قریش مکہ نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہماری اجازت کے بغیر آپ لوگ عمرہ کر سکیں، آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، ہم آپ کو اگلے سال اجازت دیں گے۔ بھائی ہم اس وقت آئے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، صرف عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ قریش مکہ نے کہا بات تو ساری ناک کی ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی کہ ہماری اجازت کے بغیر تم آ کے عمرہ کر کے چلے گئے، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو عثمان غنی عنہ پھر وہیں رہے 2-3 دن۔ اس دوران قریش مکہ نے انہیں کہا آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ احرام میں ہیں اور مکہ میں آ چکے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی عنہ نے جواب دیا نہیں میں عمرہ نہیں کروں گا۔ قریش مکہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں عمرہ کرنے کی اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے
ان کا اس لیے کہ میں عمرہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا، جب تک میرے آقا عمرہ نہیں فرمائیں گے عثمان عمرہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ محبت کی بات ہے اور اس کو محبت والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک انسان کے اندر یہ عشق نہ ہو اس کو یہ راز سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک شاعر کہتا ہے بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، یعنی جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں مگر ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کا عشق نہیں بھرا ہوا غفلت کی وجہ سے، بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو ایسے محدثین کو بخار تو آتا ہے، ان کو بخاری نہیں آتی، اس لیے کہ بخاری کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور علم اس کو ملتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی تھی، چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ اب ایک افواہ نکل پڑی، بات نکل پڑی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ اب جب مکہ میں پھیلی تو یہ نبی علیہ السلام تک بھی پہنچی۔ جب نبی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت دکھ ہوا کہ ہمارے نمائندے کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، ان کی تعداد 14,000 تھی، اور ان کو فرمایا کہ عثمان کو شہید کرنے کی اطلاع آئی ہے، آپ لوگ میرے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کریں۔ چنانچہ سب صحابہ نے ایک درخت تھا کیکر کا، اس کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سب صحابہ نے کی، صرف ایک بندہ تھا منافق، اس نے اپنے اونٹ کا بہانہ بنایا کہ میرا اونٹ نہیں مل رہا اور میں اونٹ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب صحابہ بیعت ہو رہے تھے وہ وہاں سے غائب ہو گیا، وہ بیعت سے محروم ہو گیا۔ باقی سب صحابہ نے بیعت کی۔ جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، عثمان ابھی زندہ ہے، اور چونکہ عثمان ابھی زندہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عثمان کو بھی اس بیعت میں شامل کر لوں، لہذا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی عنہ کا ہاتھ بنا کے پیش کیا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں عثمان کو اس طرح سے بیعت کر رہا ہوں۔ جس ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے عثمان کا ہاتھ بنا کر کہا، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، ان کو بیعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ بنا اور ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ آ گیا، اور اس طرح عثمان غنی عنہ کو بیعت رضوان میں اللہ نے شمولیت عطا فرما دی۔ یہ سعادت صحابہ میں سے صرف عثمان غنی عنہ کو حاصل ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی عنہ کے ساتھ منسلک کیا تو حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا اور بڑا پریشان تھا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، میں کیسے رخصتی کرواؤں گا، کیسے مہر ادا کروں گا اور کیسے شادی ہوگی۔ فرماتے ہیں اس غم زدہ بیٹھنے کی حالت میں عثمان غنی عنہ ملے، انہوں نے مجھ سے پوچھا علی اتنا پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو نکاح کے لیے پیش کیا ہے، مگر میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں رخصتی کا انتظام کر سکوں۔ عثمان غنی عنہ فرمایا علی پریشان مت ہو، تمہاری پوری شادی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ عثمان غنی عنہ نے خرچہ کیا اور خاتون جنت کی شادی طے ہو گئی۔ اللہ نے عثمان غنی عنہ کو بڑی سعادتوں سے نوازا۔ چنانچہ کچھ کام ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کے سامنے عثمان غنی عنہ نے کیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں۔ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ عید کا دن ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجھے دیجیے کہ میں منگاؤں اور آج کے دن کچھ پکاؤں۔ مدینہ کی بیوائیں آئیں گی، یتیم آئیں گے ہمارے گھر، عید کا دن ہے تو ہم ان کو پہلے کھانا پیش کیا کرتے ہیں، تو میں آج بھی کھانا تیار کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں تمہیں دوں، اور اتنے میں عید کا وقت ہو گیا تھا۔
تو نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے. جب عید کی نماز پڑھا کر واپس گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ کھانا بن رہا ہے اور مدینہ کی بیوہ عورتیں بھی آ کے کھانا لے جا رہی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عائشہ یہ کھانا کیسے پک رہا ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک اونٹ لے کے آئے جو سامان سے لدا ہوا تھا اور انہوں نے آپ کے گھر والوں کے لیے ہدیہ پیش کر دیا عید کے دن، اور اس سے ہم نے یہ کھانا بنایا ہے اور مدینہ کی بیواؤں کو بھی ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت کے عثمان کے حساب کو آسان فرما دینا. یعنی نبی علیہ السلام کے دل سے دعائیں نکلتی تھی سیدنا عثمان غنی لانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی تھی. چنانچہ حضرت عمر لانوں کے بعد سیدنا عثمان غنی لانوں خلیفہ راشد بنے. یہ جو خلافہ راشدہ کی ترتیب ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین. یہ جو کرنی کا لفظ ہے نا اس میں ترتیب خلافت موجود ہے. کرنی کے لفظ کا ہر حرف جو ہے وہ خلیفہ کے نام کا آخری حرف بنتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے نام کا آخری حرف ہے قوف صدیق، اور کرنی کا پہلا حرف ہے قوف، اور عمر کا آخری حرف ہے رام، اور کرنی کا دوسرا حرف را ہے، اور کرنی کا تیسرا حرف نون ہے، اور عثمان کا آخری حرف نون ہے، اور علی کا آخری حرف یا ہے، اور کرنی کا آخری حرف یا ہے. تو اگر ترتیب خلافت دیکھیں تو ان کے جو ناموں کی ترتیب ہے وہ کرنی کے لفظ کے مطابق بنتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ کو یہی پسند تھی. لسان نبوت سے نبی صاحب نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اب اسی بات کو ہم اگر ظاہر میں دیکھیں تو جو رشتہ داریوں کے سلسلے ہیں ان میں بھی یہی ترتیب زیادہ اچھی نظر آتی ہے. آپ غور سے دیکھیے کہ رشتے دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سسر کا اور ایک ہوتا ہے داماد کا. دونوں قریبی رشتے ہیں، لیکن عزت کے اعتبار سے سسر کا درجہ باپ کی مانند ہوتا ہے اور داماد کا رشتہ بیٹے کی مانند ہوتا ہے. تو گویا سسر داماد سے افضل ہوتا ہے اس معاملے میں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین چاروں جو تھے وہ رشتہ دار تھے، لیکن ان میں سے دو سسر تھے اور دو داماد تھے. ابو بکر صدیق لانو اور عمر لانو دونوں سسر تھے، ان کی بیٹیاں نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھیں. تو سسر کا درجہ چونکہ پہلے، لہذا پہلے ابو بکر صدیق بنے، پھر اس کے بعد عمر لانو خلیفہ بنے. پھر اس کے بعد دامادوں کی باری آئی تو دامادوں میں سے عثمان لانو کے ہاں دو بیٹیاں تھیں تو وہ افضل بنے بنسبت اس کے جس کے پاس ایک بیٹی تھی. تو تیسرے نمبر پر عثمان آئے اور چوتھے نمبر پر حضرت علی لانو آئے. تو چاروں کی ترتیب خلافت جو ہے وہ رشتہ داری کے نقطۂ نظر سے بھی صحیح نظر آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک شورا بنا دی تھی چند صحابہ کی کہ یہ بدری صحابہ ہیں اور عظیم ہیں اور ان میں عشرہ مبشرہ ہیں، یہ جس پر متفق ہوں گے وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا. ان میں ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بڑے سمجھدار اور بڑے بدری صحابی تھے. وہ جو مجلس شورا تھی انہوں نے ان کے ذمہ لگا دیا کہ آپ جس کو پسند فرمائیں گے ہم اسی پر بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو انہوں نے شورا کے ہر بندے سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ کس کو تجویز کیا جائے خلیفہ کے لیے. سب نے اپنی رائے دی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب بدری صحابہ سے مشورہ کیا. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو اور بزرگ علماء صحابہ تھے میں ان سے بھی فردن سب سے مشورہ کیا. جب میں سب سے مشورہ کر چکا تو پھر آ کر میں نے حضرت علی عنہ سے بھی مشورہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے سوا کسی اور بندے سے بیعت کرنی پڑے تو مسلمان کن سے بیعت کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں عثمان سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے. جب حضرت علی عنہ نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ
کہ میری نظر میں عثمان سے زیادہ اور کوئی بہتر بندہ نہیں ہے، تو عبد الرحمن بن عوف لانو نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عثمان غنی لانو سے فرمایا، عثمان میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ چنانچہ ان کے بیعت کرنے کے بعد جتنے صحابہ تھے متفقہ طور پر ان سب نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت علی لانو نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو عثمان غنی لانو متفقہ طور پر خلیفہ راشد متعین ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی لانو کے زمانے میں دو کام بہت عجیب ہوئے۔ ایک تو سیدنا عثمان غنی لانو نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں چمڑے کے اوپر لکھوایا۔ آج کل تو کاغذ ہوتا ہے نا، صفحہ ہوتا ہے بنا ہوا کاغذ کا، اس زمانے میں کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا، تو چمڑے کے اوپر کھود کے لکھا جاتا تھا۔ انہوں نے چمڑے کے صفحے بنوائے اور اس کے اوپر کھود کر آیات لکھوائیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات پہلے مختلف پارچات کے اوپر تھیں، جن کو حضرت ابوبکر صدیق لانو نے ام المومنین حفصہ لانو کے پاس جمع کروا دیا تھا۔ اب عثمان غنی لانو نے ایک سٹیپ اور آگے لیا، ان سب کو اکٹھا کروا کر ایک کتابی شکل میں ان کو جو ہے لکھوایا اور باقاعدہ اس کی جلد بنوائی اور ایک کتاب بن گئی، تو 7 کتابیں بنوائیں۔ اس زمانے میں اسلام کے 7 صوبے تھے، ہر صوبے کے اندر ایک کتاب بھجوائی اور ان کو فرمایا کہ تم اس کے اوپر سب کو اکٹھا کر دو۔ چنانچہ عثمان غنی لانو ناشر القرآن بن گئے، حضرت ابوبکر صدیق لانو جامع القرآن بنے، اور حضرت عثمان غنی لانو کیا بنے؟ انہوں نے قرآن مجید کو نشر کیا پوری دنیا کے اندر۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کے اندر 7 قرأتیں تھیں، تو ایک کے اوپر سب کو اکٹھا کر دیا، 7 احرف کی بجائے ایک کے اوپر سب کو اکٹھا کر دیا۔ آج اس ایک کے اوپر پوری امت جو ہے تلاوت کرتی ہے، اور امت کے اندر اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو کارنامہ تھا کتابی شکل میں پیش کرنا اور ایک کے اوپر ساری امت کو اکٹھا کرنا، یہ سیدنا عثمان غنی لانو کا تھا۔ اور دوسرا ان کے دور خلافت میں یہ ایک اللہ کی طرف سے کام ہوا کہ دین اسلام کو بہت فتوحات ہوئی۔ ایک طرف اندلس فتح ہوا اور افریقہ کا سارے جتنے ممالک تھے سب فتح ہوئے، اور دوسری طرف رشیا کی جو ریاستیں تھیں، قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ ساری فتح ہوئی، حتیٰ کہ مسلمان رشیا سے آگے بڑھتے بڑھتے چائنا تک جا پہنچے۔ 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ اللہ نے ان کے دور میں اسلام کو اتنی وسعت عطا فرما دی۔ اور یہ جو رشیا میں پھیلا تھا دین، یہ حضرت عباس لانو کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عباس کے بھائی، ان کا نام تھا قسم ابن عباس۔ وہ نبی علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، کہ مجھ سے مشابہت رکھنے والا ظاہری چہرے کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے وہ قسم ابن عباس ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے توفیق دی اور انہوں نے سمرقند و بخارا کو فتح کیا اور سمرقند کے اندر شہید ہوئے، اور وہ مدفون ہیں آج بھی۔ اور ایک حضرت عثمان غنی لانو کے اپنے بیٹے تھے، ان کا نام تھا سعید ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک لشکر کے امیر تھے، ان کو بھی اللہ نے فتوحات دی اور انہوں نے بھی رشیا کا بہت سارا علاقہ فتح کیا، اور ان کی بھی جو تدفین تھی وہ سمرقند میں ہوئی، ان کا مزار بھی سمرقند کے اندر ہے۔ ان دو ہستیوں کی وجہ سے اللہ نے پورے رشیا کے ان علاقوں میں دین اسلام کو پھیلا دیا، حتیٰ کہ یہ چائنا تک بھی جا پہنچے۔ تو اتنے علاقے میں دین کو پھیلانے کا یہ جو اعزاز تھا، یہ اللہ نے حضرت عثمان غنی لانو کو عطا فرمایا۔ مال غنیمت اتنا آ گیا تھا کہ بیت المال کے اندر سماتا نہیں تھا، اللہ نے مسلمانوں کے دل بدل کے رکھ دیے تھے۔ چنانچہ عثمان غنی لانو نے محسوس کیا کہ مسجد نبی چھوٹی ہو گئی ہے، اب اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ دین پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا پیسہ لگا کر مسجد نبی کی توسیع فرمائی۔ یہ بھی سعادت اللہ نے ان کو دی۔ پہلی سعادت ملی تھی ابوبکر صدیق لانو کو،
انہوں نے 2 یتیموں کا گھر خرید کر مسجد کے لیے پیش کیا تھا، جس پر نبی علیہ السلام نے مسجد بنا دی تھی، اور دوسری سعادت ملی عثمان غنی لانو کو، انہوں نے اپنے زمانے میں مزید جگہ خرید کر مسجد نبی کو اور وسیع کر دیا تھا۔ مسجد نبی میں سب سے پہلے لوہے کا استعمال کنسٹرکشن میں حضرت عثمان غنی لانو نے فرمایا تھا۔ پھر مسجد کے اندر محراب حضرت عثمان غنی لانو نے بنوائی، کیونکہ حضرت عمر لانو امامت فرماتے تھے اور ان کو نماز کی امامت کے دوران شہید کیا گیا، تو عثمان غنی لانو نے سوچا کہ امام کے لیے لوگوں کی صفوں میں سے گزر کے آنا اس میں خطرہ ہے، تو ایک راستہ ایسا بنایا جائے کہ امام بغیر صفوں سے گزرے سامنے سے آئے اور امامت کروائے۔ چنانچہ انہوں نے محراب بنایا اور محراب کے اندر سے باہر کی طرف راستہ بنایا۔ جیسے اب ہم محراب کے اندر سے مسجد سے باہر نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، یہ جو محراب سے باہر کا راستہ ہے یہ عثمان غنی لانو کا عمل تھا۔ پھر عثمان غنی لانو نے جمعہ کے دن جو دوسری اذان ہے وہ عثمان غنی لانو نے شروع کروائی۔ مسلمان زیادہ ہو گئے تھے اور ان کو بلانے میں دقت ہوتی تھی، تو عثمان غنی لانو نے فرمایا کہ جب خطبہ ہونے لگے تو ایک دوسری اذان دے دی جائے۔ چنانچہ جو خطبہ میں ہم دوسری اذان دیتے ہیں یہ سیدنا عثمان غنی لانو کی سنت ہے، جس کے اوپر آج ہم عمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ حضرت عثمان غنی لانو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں کوئی جمعے کا دن ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے کوئی غلام اللہ کے راستے میں آزاد نہ کیا ہو۔ میری زندگی میں کوئی جمعے کا دن ایسا نہیں گزرا کہ جس جمعے کے دن میں نے کوئی غلام اللہ کے راستے میں آزاد نہ کیا ہو۔ اب دل کو اللہ نے ایسی سخاوت عطا فرمائی اور دین کے لیے ایسا دل عطا فرمایا، سوچئے ان کو لسان نبوت سے 11 مرتبہ جنت کی بشارت مل گئی۔ حضرت عثمان غنی لانو نے 12 سال خلافت کی۔ اب اس 12 سالہ خلافت میں جو پہلے 6 سال تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں آیا۔ وہ 6 سال اتنے فتوحات کے گزرے کہ ہر بندہ حیران تھا کہ اللہ نے اس خلیفہ کو کیا برکات دی ہیں کہ چاروں طرف دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہونے شروع ہو گئے کہ جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان میں سے ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے ایک گورنر تھے عثمان غنی لانو کے مصر میں، جو ذرا مزاج کے اور طبیعت کے تیز تھے۔ وہ لوگوں کے اوپر سختی کرتے تھے اور لوگوں کو یہ سختی مشکل میں ڈالتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے عثمان غنی لانو کو پیغام بھیجا کہ آپ برائے مہربانی گورنر کو بدل دیجیے۔ حضرت عثمان غنی لانو نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کس کو ان کی جگہ گورنر بنایا جائے، تو ان کو بتایا گیا کہ ابو بکر صدیق لانو کے جو بڑے بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر، ان سے بہتر بندہ اس وقت مدینے میں دوسرا نہیں ہے۔ چنانچہ عثمان غنی لانو نے ان کو لیٹر لکھ کر دیا کہ اب آپ مصر جائیں اور یہ لیٹر اس گورنر کو دیں اور اس کو کہیں کہ وہ میرے پاس یہاں آ جائے مدینہ میں، اور اس کی جگہ آپ وہاں گورنر بن کر 4 سنبھال لیں۔ محمد بن ابو بکر سمجھدار تھے، انہوں نے سوچا میں اکیلا جاؤں گا تو پتہ نہیں میری بات پہ کوئی اعتماد کرے گا یا نہیں، تو میں مدینہ سے کچھ بڑے صحابہ کو ساتھ لے کے جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے کچھ صحابہ کو دعوت دی اور ان کے ساتھ کئی 100 صحابہ سفر پر چل پڑے۔ تو گویا یہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا کئی 100 صحابہ کا جو سفر پر روانہ ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، تو پڑاؤ کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے ایک حبشی کو دیکھا جو اونٹ کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو ان کو شک گزرا کہ یہ کہیں کوئی دشمن کا بندہ تو نہیں ہے
کہ جو ہماری CID کر کے کہیں جا رہا ہو، تو انہوں نے اس بھاگتے ہوئے غلام کو پکڑ لیا. اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں. یہ اونٹ کس کا ہے؟ یہ اونٹ بھی انہی کا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ بس میں سفر پہ جا رہا ہوں. کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ بس میں جا رہا ہوں. تو اس صحابی کو شک گزرا کہ کوئی نہ کوئی بات اندر ہے، سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر حضرت محمد بن ابوبکر کے پاس لے کر آئے کہ جی یہ جا رہا تھا، تیز بھاگ رہا تھا، مجھے شک گزرا، میں پکڑ کے لایا ہوں. اب انہوں نے اس کو انٹروگیٹ کیا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں پیغام لے کے جو گورنر ہے مصر کا اس کے پاس جا رہا ہوں. کہ بھئی گورنر تو مصر کا مجھے بنایا گیا ہے اور میں جا رہا ہوں، تو تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لینے کا حکم فرمایا. تو اس کے سامان میں سے ایک رکا ملا اور اس رکے پر عثمان غنی عنہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو پرانا گورنر تھا اس کے نام، کہ میں محمد بن ابوبکر کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جب یہ پہنچے تم اسے قتل کر دینا اور اپنی حکومت کو اچھی طرح سنبھالے رکھنا. اور اس پر مہر بھی لگی ہوئی تھی. اب محمد بن ابوبکر بڑے پریشان، ایک طرف مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے اور میں جا رہا ہوں، اور دوسری طرف میرے قتل کا حکم بھی دے دیا ہے. انہوں نے دوسرے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے اور اس کی تفتیش کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت محمد بن ابوبکر جو تھے وہ آگے نہیں گئے اور واپس مدینہ آ گئے. حضرت عثمان غنی عنہ کو آ کر ساری بات بتائی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کوئی اپنا بندہ نہیں بھیجا. حضرت یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں غلام تو میرا ہے. یہ اونٹ آپ کا ہے؟ اونٹ تو میرا ہی ہے، لیکن چونکہ میرے بہت سارے اونٹ ہیں، بہت سارے غلام ہیں، تو دفتر کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو کسی نہ کسی کام سے بھیجتے رہتے ہیں، تو آفس چلتا رہتا ہے. لیکن میں نے نہیں بھیجا. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ لیٹر میں نے نہیں لکھا اور میں نے یہ آرڈر نہیں دیے. اب وہ جو گروپ تھا واپس آیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے قسم اٹھانے پر ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کی طرف سے ایسی بات کوئی نہیں ہوئی. لگتا یہ ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کرنے والے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے سازش کی ہے اور وہ اس طرح محمد بن ابوبکر کو قتل کروانا چاہتا تھا اور فساد مچانا چاہتا تھا. لہذا ہمیں اختیار دے کہ ہم آپ کے نیچے والے جو دفتر کے لوگ ہیں ان کا محاسبہ کریں اور ان میں سے پکڑیں. ایک آدمی اس وقت کام کرتا تھا جو عثمان غنی عنہ کا رشتہ دار تھا، اس کا نام تھا مروان. ان کو اس پہ شک تھا کہ یہ چونکہ قریبی ہے تو حضرت عثمان غنی عنہ کی جو مہر لگائی تو یہی لگا سکتا ہے اور یہی کام یہ کر سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی مروان کو ہمارے حوالے کرو. حضرت عثمان غنی عنہ نے محسوس کیا کہ اگر میں نے مروان کو ان کے حوالے کر دیا تو یہ لوگ تو اس کو قتل کر دیں گے اور ایک اور قتل کا جو ہے معاملہ شروع ہو جائے گا اور اس کا ذمہ دار میں بنوں گا. عثمان غنی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے تھوڑے دن دو، میں پہلے خود تفتیش کرتا ہوں، پھر جو مجھے ہوگا میں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا. اب نزاع کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ نہیں فلاں کو ہمارے حوالے کرو، اور حضرت فرماتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے موقع دینا چاہیے 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، میں تفتیش کروں، جو تفتیش میں مجرم نکلے گا میں اس کو حوالے کروں گا. میں ایسے ہی کوئی بندہ کیسے حوالے کر دوں؟ اگر ایسے ہی کوئی بندہ حوالے کر دوں گا تو میں مجرم بنوں گا. چنانچہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور حضرت عثمان غنی عنہ کے گھر کے سامنے جو ہے وہ مجمع لگا دیا. حضرت عثمان غنی عنہ اپنے گھر کے اندر بند ہو کر محصور ہو گئے. مدینہ کے باقی صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ خلیفہ ہیں، ہمارے بارے میں حکم فرمائے. حضرت نے فرمایا میں مدینہ میں کوئی فساد نہیں چاہتا، کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، تم سب لوگ مسجد میں جاؤ اور اپنے گھروں میں جاؤ اور مدینہ میں کوئی جھگڑا مت کرو. معاملہ میری ذات کا ہے تو کوئی بات نہیں، میں سختی اپنے اوپر برداشت کر لوں گا، مگر میں کسی بندے کو اپنے ہاتھ سے بغیر تحقیق اور تفتیش کے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. اب وہ جو بلوائی تھے، فتنہ مچانے والے تھے، ان کی تعداد 150 تھی. 150 بندے تو ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں کسی بات پر، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. مگر ان 150 بندوں نے ادھم مچا دیا کہ جی اگر ہمیں یہ بندہ حوالے نہیں کرتے تو ہم حضرت عثمان غنی عنہ کو شہید کر دیں گے.
صحابہ کرام پریشان تھے. ایک صحابی نے مشورہ بھی دیا کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے حکم پر اندلس اور کہاں کہاں کے ملک فتح ہو گئے ہیں، آپ حکم فرمائیں یہ 150 بندوں کو ہم یہاں سے غائب ہی کر دیں گے. عثمان غنی نے فرمایا میں اپنی ذات کی خاطر مدینہ میں خون نہیں بہانا چاہتا. چنانچہ اپنے گھر تشریف لے آئے اور وہاں آ کر آپ محصور ہو گئے. وہ جو دروازے کے اوپر لوگ کھڑے تھے انہوں نے خوراک جو پہنچنی تھی وہ بند کر دی، چنانچہ کئی دن تک پانی اندر نہیں گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب کئی دن گزر گئے تو حضرت عثمان غنی عنہ نے دیوار کے اوپر سے سر باہر کی طرف نکالا، گلی کی طرف نکالا اور فرمایا کہ اگر طلحہ موجود ہیں تو بتائیں. طلحہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے. اچھا اگر زبیر رضی اللہ عنہ موجود ہیں تو وہ بتائیں. یہ بدری صحابہ تھے، وہ بھی نہیں تھے. تو انہوں نے فرمایا اچھا اگر علی موجود ہیں تو وہ بتائیں. تو حضرت علی عنہ موجود تھے. فرمایا ہاں میں یہاں موجود ہوں. تو عثمان غنی عنہ فرمایا علی آپ بتاؤ کیا میں نے مسلمانوں کے لیے 20,000 دینار خرچ کر کے بید روما کو نہیں خریدا تھا اور سارے مدینہ کے لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا، جس نے پورے مدینہ کے لوگوں کو پانی پلایا. آج 3 دن گزر گئے مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیا گیا. جب حضرت علی عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے غلاموں کو 3 مشکیں دے کر پانی کی بھری ہوئی بھیجا کہ جاؤ اور عثمان غنی عنہ کے اندر گھر پہنچا کے آؤ. وہ غلام جب پہنچانے کے لیے آئے تو جو فتنہ باز لوگ کھڑے تھے انہوں نے ان میں سے کچھ غلاموں کو قتل کر دیا، مگر پانی بہرحال اندر پہنچ گیا. اب معاملہ اور شدت اختیار کر گیا. بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ حیران کہ ہمیں تو عثمان غنی عنہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں حفاظت پہ کھڑا کر دیتے ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دروازے کے اوپر پہرے داری کے اوپر متعین کر دیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دروازے کے اوپر متعین کر دیا. یہ سب نوجوان تھے، ینگ بلڈ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم گھر کی حفاظت کریں گے اور کسی بلوائی کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ کئی دن ان لوگوں نے پہرا دیا اور کوئی بلوائی اندر داخل نہیں ہو سکا. اس دوران بلوائیوں نے ایک اور شرارت کی. انہوں نے سوچا کہ گھر کے دروازے سے ہمیں کوئی اندر جانے نہیں دے رہا، ہم کسی اور طرف سے داخل ہوں. چنانچہ ایک انصاری کا گھر قریب تھا، وہ پہلے اس انصاری کے گھر میں داخل ہوئے دیوار کے ذریعے سے، اور اس کی دیوار سے حضرت عثمان غنی عنہ کے گھر میں جو ہے گھس آئے. ان میں محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے اور 3 بندے اور بھی تھے. جب محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی کو پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے کہ ایک طرف مجھے آپ نے گورنر بنایا اور دوسری طرف میرے قتل کرنے کا حکم دے دیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے پھر کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا. تو محمد بن ابوبکر جو تھے وہ غصے میں تھے اور ان کی آواز ذرا اونچی تھی. تو انہوں نے جب اونچی آواز سے عثمان غنی سے بات کی تو عثمان غنی نے فرمایا محمد سوچو اگر اس وقت تمہارے باپ ہوتے تو میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے، اس وقت اگر تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. یہ بات ایسی تھی کہ محمد بن ابوبکر صدیق جو تھے ان کے دل کے اوپر جا کر اتری اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، وہاں سے واپس چلے گئے. ان کے چلے جانے کے بعد جو باقی 3 بندے تھے وہ مدینہ کے نہیں تھے، وہ فسادی لوگ تھے، مصر کے لوگ تھے جو ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہلا گلا کیا جائے. ان میں سے ایک بندے نے پھر حضرت عثمان غنی عنہ کے سر کے اوپر ایک لوہے کی راڈ تھی، لت تھی، وہ ماری اور عثمان غنی عنہ اس طرح شہید ہو گئے. اور ان کا خون کا قطرہ جو تھا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اس کے اوپر آ کر گرا اور وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ کافی ہے. شہید تو دنیا ہوتی ہے مگر ان کے خون زمین کے اوپر گرتے ہیں. یہ دنیا کا وہ شہید تھا جس کے خون کا قطرہ گرا اور اللہ کے قرآن کے اوپر گرا. قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا. ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پھر بعد میں تفتیش کی گئی کہ کس بندے نے عثمان غنی عنہ کو شہید کیا. انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں
کہ محمد بن ابو بکر آئے تھے، غصے میں کلام کیا تھا. پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سوچو تمہارے باپ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے، اس بات پہ شرمندہ ہو کے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، میں گواہی دیتی ہوں اس نے نہیں قتل کیا، اس نے شہید نہیں کیا. پھر کس نے کیا؟ وہ کہنے لگی کوئی انجان لوگ تھے، میں ان کی شکل نہیں پہچانتی. اب اس کا مطلب یہ کہ فسادی لوگوں نے ایک فساد مچانا تھا اور فساد مچا دیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اس دوران عبداللہ ابن سلام اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. وہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کی دیوار کے باہر سے کہ حضرت آپ خلیفہ ہیں، آپ اگر چاہیں تو مدینہ سے مکہ چلے جائیں، مکہ کے مسلمان آپ کی مدد کریں گے اور یہ بلوائی وہاں نہیں جا سکیں گے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکا ہوں، اب واپس مکہ جا کر میں اپنی ہجرت کو فسخ نہیں کرنا چاہتا. حضرت اگر آپ اس آپشن کو پسند نہیں کرتے تو آپ حاکم وقت ہیں، آپ حکم فرمائیں مدینہ کے لوگوں کو، وہ ان 150 بندوں سے نمٹ لیتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ حرم ہے اور میں حرم کے اندر قتل و خون کو پسند نہیں کرتا، صرف میری ذات کی بات ہے، میرے ساتھ یہ فسادی جو کر لیں، مگر میں کسی اور مسلمان کے خون کا بہانا پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد ایک آپشن یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دیتے، اچھا کسی اور کو خلیفہ چن لو. مگر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود یہ سنا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہیں ایک لباس عطا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اتارنے کے لیے کہا جائے گا، تم اس کو مت اتارنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود مجھے فرمایا تھا کہ تم اس کو مت اتارنا، لہذا میں خلافت کو خود نہیں چھوڑ سکتا. اب ساری آپشن ختم ہو گئی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب محاصرہ لمبا ہو گیا تھا تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اب تو آپ باہر آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ 150 بندے کیا ہے جنہوں نے دم مچا رکھا ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں روزے سے ہوں اور آج رات میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے عثمان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم اپنا روزہ میرے پاس آ کر افطار کرنا. عثمان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم اپنا روزہ میرے پاس آ کر افطار کرنا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خواب کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ مجھے اب شہید کر دیا جائے گا. شہادت کی خوشخبری تو پہلے ہی مل چکی تھی، نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا احد کے پہاڑ کے اوپر کہ تیرے اوپر شہید موجود ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کی خبر پہلے مل چکی تھی، لیکن اب ان کو خواب کے بعد یقین آ گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا جب یہ بات پوری ہو جائے گی. اللہ کی شان، وہ شہید مظلوم تھے، ان کو ظلم کی وجہ سے شہید کیا گیا. کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ جنہوں نے دین کے لیے اتنی خدمت کی ہو اور مسلمانوں کی اتنی خیر خواہی کی ہو اور مسلمانوں کے اوپر اتنا اپنا مال لٹایا ہو، ان کو شہید کیا جائے. مگر انسان فطری طور پر نا احسان فراموش ہے. فطری طور پر انسان جو ہے نا وہ احسان فراموش ہے، لہذا وہ احسانات کو بھول جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ کے وہ پھر اپنی مرضی کرنے پہ تل جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمانا تھا، ان کو شہادت نصیب ہو گئی اور وہ سیدنا عثمان غنی شہید بن گئے. یقتل مظلوما کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، ورنہ قتل کی کوئی وجہ بنتی نہیں تھی. وہ 1 مہینہ صبر ہی کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 1 مہینہ دیتے ہیں، آپ اپنی تفتیش کے بعد جس کو مجرم سمجھیں گے ہمارے حوالے کریں تو ہم اس کو سزا دیں گے. یہ تھوڑی سی بات تھی، مگر جلد بازی ہوتی ہے طبیعت میں، ایسے میں انسان صبر نہیں کر پاتا. اور اللہ تعالیٰ یہی بندے کو آزماتے ہیں کہ اس کے اندر تحمل ہے یا جلد بازی ہے. جلد بازی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے پروں کے پرندے بنا دیتے ہیں اور پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور اتنا دل کے اندر غصت نہیں ہوتی کہ کسی بات کو دل میں لے کے چند دن صبر کے ساتھ گزار لیں. تو بلوائیوں نے ناحق طریقے پر گویا سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کو شہید کیا. اب اس کے اوپر تاریخ والوں نے حضرت عثمان غنی اللہ عنہ پر کچھ الزام لگائے. آپ ذرا غور کیجئے،
ان میں سے کچھ الزام تو بہت ہی فضول قسم کے الزام تھے. مثلا ایک الزام یہ لگایا کہ جی آپ بدر کی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تو آپ بدری صحابی نہیں ہیں, آپ کو خلیفہ بننے کا حق حاصل نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی اعتراض ہے کرنے والا؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی عنہ کی ڈیوٹی گھر میں لگا دی کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور اگر ہمیں فتح ہوئی تو ہم مال غنیمت میں تمہارا حصہ بھی رکھیں گے, تو گویا نبی علیہ السلام نے ان کو بدری صحابی شمار کیا اور ان کو حصہ بھی ملا. اب کون ہے کہ جو کہنے والا ہو کہ جی وہ بدر گئے کیوں نہیں؟ اور اس پر پھر دلیل کیا دی دینے والوں نے؟ بہت ہی فضول قسم کی دلیل حضرت کعب بن مالک نانو کی کہ جی وہ غزوہ تبوک میں جانا تھا, نہیں گئے اور اس کی وجہ سے اللہ کی ان پر ناراضگی ہوئی. بھائی دونوں قصوں میں فرق تو دیکھو. وہاں جانا تھا, حکم نبوت تھا, جاؤ, نہیں جا سکے کسی وجہ سے, عذر کی وجہ سے, تو ان کا قصہ الگ ہے. یہاں جانا چاہتے تھے عثمان غنی عنہ, اپنے گھر سے تیار ہو کے آ گئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس. نبی علیہ السلام نے پھر ڈیوٹی لگا دی, تم جاؤ گھر میں اپنی بیوی کی تیمارداری کرو, تمہیں ہم مال غنیمت میں سے حصہ دیں گے اور تمہیں بھی اس میں سے ثواب ملے گا. تو جب نبی علیہ السلام نے متعین فرما دیا تو اس قصے کے تائید میں اس قصے کو پیش نہیں کر سکتے, کعب لانے والے قصے کو. لہذا جنہوں نے الزام لگایا وہ بھی غلط تھا اور جنہوں نے اس کے لیے حضرت کعب کا قصہ پیش کیا وہ بات بھی غلط تھی. ایک الزام ان کے اوپر یہ لگایا گیا کہ حضرت عثمان غنی عنہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیا کرتے تھے بڑے بڑے, اور یہ الزام قریبی وقت کے بڑے بڑے علماء نے بھی لگایا. ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت جو ایک صاحب نے لکھی, جن کا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ہے, جو جماعت پہلے ہے اور اسلامی بعد میں ہے. ایک تو ہوتے ہیں نا اسلامی جماعت کہ اسلام پہلے ہے جماعت بعد میں, ان کے ہاں جماعت پہلے ہے اسلام بعد میں ہے. انہوں نے بھی خلافت و ملوکیت میں یہی بات لکھی کہ جی اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے دیا کرتے تھے. اب آپ خود سوچئے کہ یہ کوئی اعتراض کرنے والی بات ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی عہدے کا اہل ہو اور وہ رشتہ دار بھی ہو تو کیا اس کو نہیں دینا چاہیے عہدہ؟ رشتہ داروں کے ساتھ تو زیادہ اس نے سلوک کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ سن لیجئے کہ عثمان غنی عنہ کے جتنے رشتہ دار گورنر تھے ان میں سے 2 یا 3 تھے جن کو عثمان غنی عنہ نے اپوائنٹمنٹ دی تھی, اور اس کے علاوہ جتنے باقی تھے وہ سارے کے سارے حضرت عمر غنی عنہ نے اپوائنٹ کیے تھے, اور حضرت عثمان غنی عنہ نے ان کو آگے چلنے دیا تھا, ان کو اتارا نہیں تھا, اتارنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. تو اگر حضرت عمر غنی عنہ کا انتخاب تھا اور وہ خلیفہ اور پہلے سے گورنر بنے ہوئے تھے اور اچھا کام کر رہے تھے تو عثمان غنی عنہ ان کو کیوں گورنر سے اتارتے؟ کوئی تک بنتی ہے؟ آپ ذرا خود سوچئے نا. اگر حضرت عمر غنی عنہ نے ان کے رشتہ داروں کو چنا کہ ان سے بہتر بندہ نہیں تھا گورنری کے لیے, تو یہ حضرت عثمان غنی عنہ کا قصور ہے؟ اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں کہ ان کے اگر 30-32 یا جو بھی رشتہ دار تھے ان کو حضرت عمر غنی عنہ نے گورنر بنایا تھا, اور 2-3 وہ تھے جن کو حضرت عثمان غنی عنہ نے خود گورنر بنایا. تو اس سے بات نکال لی کہ جی اپنے رشتہ داروں کو وہ بڑے بڑے عہدے دے دیا کرتے تھے. اور پھر دوسرا الزام یہ لگایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں ہدیے میں دے دیا کرتے تھے. بھئی بندہ ان سے پوچھے اگر بیت المال کا پیسہ ہدیے میں دیا ہے تو اعتراض کی گنجائش نکلتی ہے کہ خلیفہ وقت نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. اگر ذاتی مال ہدیے میں دیا ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ یہ کوئی اعتراض کی بات ہے کہ جی اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں ہدیے میں دے دیا کرتے تھے. اب یہ حضرت عثمان غنی پر اعتراض بنتا ہے. کتنا فضول قسم کا اعتراض ہے. اب ذرا قصہ بھی سن لیجئے کہ بڑی بڑی رقمیں ہدیہ دینے کا واقعہ کیا ہے. افریقہ کا ایک ملک تھا جو مسلمانوں نے فتح کیا, پھر وہاں سے آگے جب قدم بڑھایا تو پیچھے ایک بندہ تھا جس نے ملک میں پھر انتشار پھیلا دیا اور وہاں کے مسلمان پھر باغی ہو گئے. تو لشکر کو پھر لوٹ کے آنا پڑا اور پھر ان سے جنگ کرنی پڑی. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا, مسلمان اس کو فتح کرتے اور پھر کسی کو نائب بنا کے آگے جاتے. جب آگے جاتے تو پیچھے پھر خلفشار ہو جاتا اور پیچھے پھر خانہ جنگی ہو جاتی
اور لشکر کو پھر لوٹنا پڑتا. بار بار جب یہ ہوا تو حضرت عثمان غنی اللہ عنہ نے سوچا کہ مجھے اس کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیے. چنانچہ ان کے ایک رشتہ دار تھے جو بڑے سمجھدار تھے اور بڑے معزز جو ہے وہ شخصیت تھے معاشرے کی. حضرت عثمان غنی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر بنا کر فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا اور سپہ سالار کو کہا کہ آپ ان کو فوج کی کمان حوالے کر دیں اور ان کو سمجھایا کہ اس فتنے کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرو اور جو اس کی بنیاد ہے نا اس کو توڑو تاکہ یہ بار بار فتنہ سر نہ اٹھائے. وہ وہاں گئے اور گورنر بن گئے, یعنی وہاں کے امیر لشکر بن گئے. اب انہوں نے جنگ کی. جو وہاں لوگ تھے ان کو یہ پتہ چلا ایک ہی بندہ ہے جو یہ سارا فساد مچانے والا ہے. اگر اس بندے کو قتل کر دیا جائے تو وہ بندہ جو ہے قتل ہونے کے بعد باقی ساری عوام اسلام پر رہے گی اور یہ شورش ختم ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے ذہن بنا لیا کہ ہم نے اس بندے کو نہیں چھوڑنا تاکہ فساد باقی نہ رہے. اب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی. اب جب آمنے سامنے فوجیں آئیں تو وہ جو بندہ تھا اس کو اطلاع بھی مل گئی. جاسوسوں نے اطلاع دے دی کہ جناب آپ کے اوپر ان کی نظر ہے, آپ کے لیے مشکل وقت آ گیا. تو وہ چالاک آدمی تھا, اس نے اعلان کروا دیا فوج میں کہ جو بندہ دشمن کے امیر کا سر میرے پاس لائے گا میں اس کو 1,00,000 دینار انعام میں دوں گا. اس نے فوج میں اعلان کروا دیا. اب اس کی فوج کا ایک ایک بندہ اس تلاش میں تھا کہ جنگ ہو اور ہم امیر لشکر کو ماریں اور اس کا سر لے کے جائیں اور 1,00,000 دینار اس کا ہم انعام وصول کریں. اب یہ اطلاع مسلمانوں میں بھی آ گئی. اب جو مسلمانوں کے امیر لشکر تھے انہوں نے کسی طرح تو اس کا حل نکالنا تھا نا. انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اپنی فوج میں بھی اعلان کروا دیا جو دشمن کے امیر کا سر میرے پاس لائے گا میں بھی اس کو 1,00,000 دینار انعام دوں گا. یعنی ان کے اعلان کے جواب میں امیر لشکر نے بھی اعلان کروا دیا. اب مسلمانوں کے اندر بھی ایک جوش پیدا ہو گیا کہ ہم امیر لشکر کو قتل کریں گے اور اتنے بڑے انعام کے حقدار بنیں گے. اب اگلے دن جب جنگ ہوئی تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے ان کے امیر کو قتل کیا اور وہ جو شورش تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اور وہ اس کا سر لے کے آئے اور امیر لشکر کو کہا کہ جی آپ نے اعلان کروایا تھا 1,00,000 دینار انعام دینے کا تو اب میں انعام کو مستحق ہوں, مجھے انعام دیجیے. امیر لشکر نے کہا کہ اچھا مال غنیمت جمع کرتے ہیں, اب مال غنیمت میں سے میں آپ کو 1,00,000 دینار انعام دے دیتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو باقی حضرات نے اعتراض کیا کہ جناب مال غنیمت پر تو ہر مسلمان مجاہد کا حق ہوتا ہے, آپ ایک بندے کو اتنی بڑی رقم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. تو ایک فقہی مسئلہ درمیان میں آ گیا. وہ کہتے تھے کہ دیکھو میں نے اس لیے اعلان کروایا تھا کہ اس نے میرے لیے اعلان کروایا تھا اور میرے اعلان کی برکت سے وہ قتل ہو گیا, شورش ختم ہو گئی, اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. اب میں اپنی طرف سے تو نہیں دے سکتا تو میں تو مال غنیمت میں ہی دے سکتا ہوں. دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ آپ نے اعلان کروایا یہ آپ کا عمل ہے مگر آپ بیت المال میں سے نہیں دے سکتے, بیت المال میں سب کا حق ہے. ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب یہ مسئلہ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت امیر لشکر نے اعلان کروایا تھا 1,00,000 دینار انعام دینے ہیں, یہ کہتے ہیں میں مال غنیمت میں سے دیتا ہوں, اور دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, اس میں ہر بندے کا حق ہے, ہر بندے میں سے جب تک ہر بندہ اجازت نہیں دے گا نہیں دے سکتے آپ. حضرت عثمان غنی عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا. حضرت عثمان غنی عنہ نے اب اس کا بہترین حل نکالا. وہ بہترین حل کیا تھا کہ عثمان غنی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم وہ انعام بیت المال کے مال میں سے نہیں دے سکتے, لیکن آفٹر آل جو بندہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اعلان کیا گیا مجھے انعام ملنا چاہیے اس کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی عنہ نے اپنے ذاتی مال میں سے 1,00,000 دینار اس امیر لشکر کو ہدیہ دے دیا جو رشتہ دار تھا, اور اس نے اس بندے کو پے کر دیا اور مسئلہ حل ہو گیا. اتنی خوبصورتی سے مسئلہ حل کر دیا گیا, بجائے اس کے کہ حضرت عثمان غنی عنہ کی شہرت کی جاتی اور ان کی تعریفیں کی جاتی. تاریخ والوں نے کتاب میں لکھا عثمان لانو اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں ہدیہ دے دیا کرتے تھے. اب آپ بتائیے
کہ اس اعتراض کا کیا کوئی حق بنتا ہے؟ ان اعتراض کرنے والوں سے کوئی پوچھے بھئی تم معاملے لگتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنا مال تھا، انہوں نے جس کو چاہا ہدیہ دیا اور انہوں نے مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کیا، اعتراض بھی نہیں بنتا، بلکہ ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہ کتنے اچھے خلیفہ تھے کہ جنہوں نے اپنی قربانی دے کر اس مسئلے کو حل کر دیا، بجائے تعریف کرنے کے۔ جو دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ نقطے نکال رہے ہوتے ہیں اعتراضات کے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیا گیا جی وہ اپنے رشتہ داروں پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت ملکویت کتاب میں بھی یہ دو اعتراض لکھے گئے، ایک اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے پیش کرتے تھے اور اپنی رشتہ داری اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں ہدیہ کر دیا کرتے تھے۔ اب بات بتائیے ان اعتراض کی کیا اصل اور کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عثمان غنی عنہ کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور ہم قیامت کے دن ان کے وکیل بن کر کھڑے ہوں، ان کی صفائی پیش کرنے والے بنے۔ آپ کے اوصاف لوگوں کو سنا دیتا ہوں میں، چار جانب ایک خوشبو سی اڑا دیتا ہوں میں فقیر بے نوا ہوں، میری دولت شاعری، آپ پر اپنی یہی دولت لٹا دیتا ہوں میں۔ آپ کا روشن حوالہ پڑھ کے بہر احترام اپنے اس بے نور سینے سے لگا لیتا ہوں میں۔ آپ کی تعریف میں جب شعر کہتا ہے کوئی، صبح کے چہرے سے پھر پردہ اٹھا دیتا ہوں میں۔ ہر طرف ایک چاندنی محسوس ہوتی ہے مجھے، آپ کی یادوں کا جب منظر سجا دیتا ہوں میں۔ آپ کا جب نام لیتا ہوں زباں پر بار بار، خود کو یوں خوشبو کی لہروں میں بہا دیتا ہوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ہستی کی سچی محبت عطا فرمائے جو اتنے باحیا تھے کہ ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، جنہوں نے بشریت کو پاک دامنی کے اس نقطے تک پہنچایا کہ جہاں اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، جن کے ہاتھ کو نبی الاسلام نے اپنا ہاتھ فرمایا اور جن کو ذی-النورین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا جس کو کسی نبی کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کی ایک بیٹی تو نکاح میں آئی، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی، لیکن کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک ہی بندے کے نکاح میں آئی ہوں، یہ سعادت حضرت عثمان غنی عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو اور زیادہ بڑھائے اور ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔